ہاتھ سے تو روکنا چھوڑو، زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے، بیٹیو تم جوان ہو چکی ہو، بچیو تم جوان ہو چکی ہو، جاؤ اپنے گھروں پہ، بے پردگی کا مظاہرہ مت کرو۔ آپ کیا اس میلے میں کھڑے ہو کر مولانا جرجیس بھی اپنی زبان سے منع نہیں کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو اس پوری کائنات کا حقیقی رب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مسجود ہے، اور جو ہر چیز پر قادر علی کل شیء قدیر ہے، اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بارہ گھریا لکھی پور پی ایس کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ، یہ اس کا آج دوسرے دن کا پروگرام ہے، اور آج کا یہ پروگرام لاسٹ ہے۔ آپ نے کل جو خطاب سنا تھا، میں نے اس خطاب کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس زمین پر امن اور امان، شانتی کو کیسے بحال کریں، اور ہمیں اسلام نے شانتی کو بحال کرنے کے لیے، امن و امان اور سکون پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو کچھ بولنا چاہتا ہوں اس کا تعلق، اس کا سمبند سماج سے ہے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں سے ہے، کہ ہم ان برائیوں پر کیسے روک لگائیں، سماج میں پھیلی ہوئی ان برائیوں سے ہم کیسے دور ہوں، کیونکہ جب تک ہم برائیوں سے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو نہیں روکیں گے، تب تک ہمارا معاشرہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھے گا۔ قرآن پڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ نیکیاں کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، لیکن برائیوں سے روکنے کے لیے اس سے زیادہ زور دیا گیا ہے، نیکیاں کرنے اور اچھے کام کرنے سے زیادہ زور برائیاں روکنے پر دیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ
جو شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جو شخص کسی برا کام ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹائے، اپنے ہاتھوں سے اس کو دور کرے۔ کوئی بھی برا کام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرو، روک دو اپنے ہاتھ سے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کے بعد ایمان کا دوسرا درجہ بتایا، اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی برائی روکنے میں اگر سماج میں فتنہ پھیل سکتا ہو، فساد پھیل سکتا ہو، جھگڑا ہو سکتا ہو، لڑائی اور دنگا ہو سکتا ہو، تو آپ پھر ہاتھ سے مت روکیے، چھوڑ دیجئے، لیکن پھر بھی کوشش کریے اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ہو، روکو گے تو فساد ہوگا، دنگا ہو جائے گا، تو کوشش کرو فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے مت روکو، کم سے کم زبان سے منع کرو۔ دیکھ رہے ہیں برائیوں کو روکنے کے لیے کتنا زور دیا جا رہا ہے، کتنا پریشر بنایا جا رہا ہے۔ نیکیوں میں تو کہہ دیا کرو، اچھا کام کرو، نیک کام کرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، لیکن سماج کو گناہوں سے روکنے کے لیے کیا کیا کہا جا رہا؟ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو۔ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ایمان کا سب سے بڑے درجے پر ہے، اور اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے زبان سے منع کرو، بھائی یہ غلط کام ہے، بھائی مت کرو، سنو۔ اور فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس سے بھی لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے، دنگا ہو سکتا ہے۔ آدمی یہ کہہ سکتا ہے تیرے باپ کا کیا جا رہا، ہم کر رہے ہیں، چھٹ حق، بہت آیا سمجھانے والا، ارے جا جا اپنا کام کر، کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے زبان سے بھی منع کرنے سے لوگ بگڑ سکتے ہیں، تو فرمایا ماحول مت بگاڑو، لیکن تیسرا اور سب سے کمزور درجے کا ایمان بتا دیا، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ مثلا کسی جگہ پر لوگ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اب آپ جا کر اس کو اپنے ہاتھ سے روکیے، ہٹ غلط کام ہے، یہ کیا کر رہے ہو، ہٹاؤ۔ اب ایسا کرنے سے ڈر لگتا کہ نہیں یہ لوگ جوتے چپل لے کے ہم ہی پہ برس پڑیں گے، کمینے تو کون ہوتا ہے، تو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کہیے ایسا بھائی یہ غلط کام ہے، بھائی چھوڑ دو یار، کیوں کر رہے ہو، مت کرو۔ یہ کھیل اسلام نے ناجائز بتایا ہے، شطرنج ہو، کیرم بورڈ ہو، اور جو زمین پر بیٹھ کے کھیلا جاتا ہے، زمین پر وہ گٹی ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، کنکری ہوتی ہے، یہاں اٹھا کے رکھا، یہ اٹھا کے رکھا، اس کا ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، لیکن کھیلتے ہوئے لوگوں کو کبھی کبھی ٹرینوں میں دیکھتے ہیں، کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، پلے کارڈ، یہ سب، تو آپ یہ سارے کے سارے کھیل اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اب آپ ان کو سمجھا رہے ہو بھائی صاحب مت کریے، چھوڑیے، اب وہ کہہ رہا بھگ چلٹ، تیرے باپ کا کیا جا رہا، میں کھیل رہا ہوں۔ اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں گے تو یہ لوگ ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے، تو تیسرا اور سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی بتایا کیا ہے، چھوڑو، نہ ہاتھ سے روکو، نہ زبان سے منع کرو، بلکہ دل سے برا جانو۔ ایسے دیکھا آپ نے، نظر پڑ گئی، نہ وہاں بیٹھو نہ وہاں روکو، سیدھے چل دو اپنے گھر کی طرف، آ جاؤ۔ ہاتھ سے روکیں گے تو غصہ ہوں گے، زبان سے منع کریں گے تو یہ لوگ فساد پھیلائیں گے، دل سے برا جانو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تیسرا درجے کا ایمان یہ ہے کہ دل سے برا جانو، خاموشی کے ساتھ اس چیز کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آ جاؤ، تو یہ فرماتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ذالک اضعاف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایمان تو ہے
لیکن یہ ایمان کی بالکل لاسٹ کنڈیشن ہے, یہ تیسرے درجے کا ایمان ہے, آخری جو سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے. آپ سوچیں اور غور کریں کہ سماج میں اور معاشرے میں, سوسائٹی میں ہم کتنی برائیوں کو روک سکتے ہیں. ہے طاقت روکنے کی ہاتھ سے؟ ہے طاقت منع کرنے کی؟ آپ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے یہاں, اور آپ ہی کے جلسے کے بغل میں چوڑیوں کی دکان لگی ہوئی ہے جہاں عورتیں اور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, بال ان کے کھلے ہوئے ہیں, جوان لڑکیاں یہ ساری چیزیں خرید رہی ہیں, میلے میں گھوم رہی ہیں, جھولے کے پاس موجود ہیں. ہے آپ کے اندر یہ طاقت جو آپ کہہ سکیں اور ان لڑکیوں کو ان کے گھر بھیج سکیں اور اس برائی کو, اور کھلی ہوئی اس برائی کو آپ روک سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ ہے یہ طاقت تو اس سماج کے سردار کے اندر بھی نہیں ہے. کھڑے ہو جائیے, ہاتھ سے تو روکنا چھوڑو, زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے. بیٹیوں تم جوان ہو چکی ہو, بچیوں تم جوان ہو چکی ہو, جاؤ اپنے گھروں پہ, بے پردگی کا مظاہرہ مت کرو. آپ کیا اس میلے میں کھڑے ہو کر مولانا جرجیس بھی اپنی زبان سے منع نہیں کر پائیں گے. تیسرے درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان کیا ہے؟ کم سے کم اس سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, دل سے برا جانتے ہوئے چلے آئیں, لیکن نہیں, ایسی جگہ پر لڑکوں کی اور بھیڑ لگ رہی ہے. یعنی ایمان کا سب سے کمزور درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آج تھرڈ گریڈ کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. چلے ہیں صاحب ہم اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہلانے کے لیے. ارے ایمان کا سب سے کمزور درجہ تک نہیں ہے ہمارے پاس. کہاں پڑے آپ؟ نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن, نیکیاں کرنے کا حکم دیتی ہے حدیث, لیکن نیکیوں سے زیادہ گناہوں اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیتی ہے. جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو, یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کر کے روکو, اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانو. ایسی جگہوں پر مت جاؤ, اور اگر گزر رہے ہو تو ایسی جگہوں پر کھڑے مت ہوا کرو. ایک نظر پڑ جائے تو دیکھتے ہوئے واپس چلے آؤ, اور سیدھے ایسی جگہوں پر تم شامل نہ ہوا کرو, ایسی جگہوں پر موجود نہ ہوا کرو, واپس آ جاؤ. اور یہ اسی کے اندر ہوگا برائیوں سے روکنے کا جذبہ, اسی کے اندر ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا, جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا, جس کے اندر اللہ کا بھے ہوگا. اسی لیے قرآن کی آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. انسان مختلف چیزوں سے مختلف طریقے سے ڈرتا ہے. خطرناک جانور کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے, آگ جلتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے, یعنی اس میں جمپ نہیں لگاتا ہے. زہریلا سانپ نکل آئے تو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے, اس کے منہ میں انگلی نہیں دیتا ہے, اگر دیں گے تو یہ ڈس لے گا, کاٹ لے گا, اور اس کے زہر سے ہم مر جائیں گے. ہم نے دیکھا گھر میں آگ لگ گئی تو اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جلتی ہوئی آگ میں مت کودو. لیکن کوئی خطرناک جانور ہے, ہمارا پیچھا کر رہا ہے, یا ہم اس کے سامنے تو بھاگتے ہیں, ہم یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے, تو کسی سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. کسی چیز سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں کہ دیکھ کر بھاگتے تو نہیں ہیں لیکن اس میں کودتے اور جمپ بھی نہیں لگاتے کہ ہم جل جائیں گے. سانپ کو دیکھ کر ہم بھاگتے نہیں ہیں لیکن اس کے منہ میں انگلی بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کو کاٹ لے گا, ڈس لے گا, اور اس کے زہر سے ہم مر جائیں گے. تم مختلف لوگوں سے اور مختلف چیزوں سے مختلف طریقوں سے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرنے کا بھی ایک حق ہے, اور اس کے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر بھاگو نہیں. اللہ کو دیکھ کر بھاگنا یہ ڈر کا مطلب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ,
ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। उससे डरने के हक का मतलब ही यह है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह का तसव्वुर हमारे जहन में आ जाए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। कोई हमें गुनाह करते हुए देखे ना देखे, मेरे बाप ना देखे, मेरी माँ ना देखे, मेरे भाई ना देखे, मेरा समाज ना देखे, मेरे बड़े बूढ़े ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह की नजरों से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमानो वालो, जब भी कोई गुनाह करने के करीब जाओ तो गुनाह से पहले तुम्हारा दिल लरस जाए, तुम्हारा दिल कांप जाए और ये सोच ये दिमाग में आ जाए, ये तुम्हारे माइंड में आ जाए, दुनिया की सारी चीजें अगरचे अंधियां नहीं देख रही हैं, लेकिन मेरा रब देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। जब ये तसव्वुर, जब ये विचार, जब ये ख्याल तुम अपने दिमाग में लाओगे तो फिर गुनाह के करीब नहीं जाओगे। ये विचार लाने की जरूरत है दिमाग में कि अल्लाह देख रहा है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं है, हम मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन यकीन नहीं है। सिर्फ जबान से कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन दिल से यकीन अगर होता कि अल्लाह देख रहा है तो क्या कोई पुलिस के सामने जुआ खेलेगा? क्या कोई जुर्म पुलिस चौकी और थाने के सामने करेगा? वो जानता है कि नहीं, सामने करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये यकीन अगर हमारे अंदर हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो क्या हम अल्लाह को बसीर जानते हुए, देखने वाला जानते हुए, तो क्या हम वो जुर्म करेंगे? नहीं कर पाएंगे।